بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب احباب سے السلام علیکم۔ ٹائم تو محفل کا مکمل ہو چکا ہے، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ایک دو باتیں عرض کی جائیں، تو اس بالکل مختصر سے ٹائم میں آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج شریف کا سلسلہ وار بیان چل رہا ہے، اور اسی کا ایک نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ میں اپنے بندہ خاص تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اپنے محبوب کو، یعنی اپنے محبوب بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے، یعنی مسجد بیت اللہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ اس آیات کریمہ میں صرف یہ تذکرہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد حرام جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، جو ہمارا قبلہ بھی ہے، اور مسجد اقصی وہ ہے جس کو بیت المقدس کہتے ہیں، جو آج ہمارے دشمنان اسلام کے قبضہ میں ہے، جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، ان کے قبضہ میں ہے آج۔ یہ اس سفر کا جو ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے جو اللہ پاک اپنی مخلوق کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ایک تو نقطہ یہ تھا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف محبوب کہا نہیں، بلکہ محبوب مانا بھی ہے، اور عملی طور پر اس کو کائنات میں اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ ساری زندگی کوئی اپنے محبوب کو محبوب کہتا رہے، یاد کرتا رہے، اس کی عملی شکل ظاہر نہ ہو، تو لوگ یہی کہیں گے کہ محبوب ہونے کا یہ جو انعام تھا، شان محبوبیت، اس کا اظہار کہیں نہیں ملتا۔ آج اللہ پاک نے یہ اپنے فرشتوں کے جرمٹ میں، اور اللہ نے اپنی محبوب کو، اپنی ساری کائنات کو گواہ بنا کے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میں نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی، اور سیر کا آغاز جو ہے وہ مسجد حرام سے ہوا، اور مسجد اقصی کا پہلی نشست ہے وہ یہاں تک مکمل کی۔ اور جب اس کو نکات تو بیان نہیں ہو سکیں گے، اب تھوڑی سی بات عرض کر دیتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام لے کر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جو میرے محبوب کو لے کر آؤ، تو سواری جو جس کا انتخاب کیا وہ اس کو براق کہا جاتا ہے۔ براق برق کی جمع ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، برق کہتے ہیں بجلی کو، عربی میں برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع جو ہے نا، جس میں تمام بجلیاں کٹھی ہو جائیں، مل جائیں، قوت کٹھی ہو جائے، اس کو براق کہتے ہیں۔ تو انسان اگر اس کا اندازہ لگاتا ہے تو پھر یوں سمجھتا ہے کہ یہ ایک خاص قسم کی جو براق ہوگی، وہ جانور ہوگا جس پہ آپ کو سوار کیا گیا، کیونکہ جو کائنات میں خاص ہے محبوب، ان کے لیے یہ سواری تھی، اس لیے یہ سفر کا آغاز بھی خاص ہی تھا۔ تو براق وہ جنت سے لائے گئے، جنت میں ایک ہی اللہ نے براق بٹھایا ہوا تھا انتظار میں۔ وہ اس کا آغاز جب جنت کو پیدا کیا، اس کی ذبائح ریس کا سامان مہیا کیا، تو اس وقت اللہ پاک نے ایک ایسا جانور وہاں تخلیق کیا جس کی مثال کوئی پہلے نہ تھی اور نہ بعد میں ہے، جس کا نام اللہ نے براق رکھا۔ اور وہ جنت سے جبرائیل علیہ السلام لائے، نہ اس پہ کبھی سوار ہوا تھا، نہ اسے کی کسی کو شکل دکھائی تھی جو آج جبرائیل علیہ السلام کو دکھائی جا رہی ہے۔ تو حکم دیتے ہیں کہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو جو میرے محبوب بندے کے لیے وہ براق لاؤ۔ جب وہ براق لے کر حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں تو بڑا عجیب سا سما تھا کائنات عالم کے لیے کہ انسانوں کو تو سب کو سلا دیا، اس کائنات عالم کو سب کو سلا دیا، میٹھی نیند کی گوشت میں سب کو سلا دیا،
کسی کو کوئی ہوش نہیں آپ کیا آج محبوب اور محب کی آپس میں ملاقات ہے. محبوب اس کو کہا جاتا ہے جس سے محبت کی جائے، محب اس کو کہتے ہیں جو محبت کرنے والا ہو. آج وہ ہستیاں جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ کائنات عالم کی تخلیق کائنات عالم کے باعث ہیں. آپ کی عبادت کی وجہ جو ہے وہ اللہ پاک ہی خوب جانتے ہیں کیا تھی، لیکن یہ نظام جو تھا محبت کا، محبوبیت کا، 1,26,000 یہ تذکرے کرتے آئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی محبت اور عشق کے، لیکن سب اللہ کی محبت کے لیے آئے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے آئے، اللہ کا چرچا کرنے کے لیے آئے. لیکن یہ محبوب کی شان عظمت یہ ہے کہ اللہ پاک ان کا چرچا کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا. یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر آج اونچا کرنے کے لیے آج ظاہری بلندیوں کو بھی اللہ پاک نے آج اظہار میں لانا تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہونے کے لیے آئے تو دیکھتے ہیں کہ براق جو ہے نا وہ تھوڑی سی مستی میں ہے. آج اس کی قسمت کا ستارہ جو عروج پہ تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، نہ کسی نے دیکھا، نہ سنا، نہ جانا. اب یہ مستی، یہ کیف وہ اس کی طبیعت میں رائج تھا. تو جبرائیل نے کہا کہ اے براق، تو جانتا نہیں ہے کہ تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو میری ایک وجدانی کفیت ہے کہ میں اپنے آپ کے قابو میں نہیں ہوں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوتے ہیں تو راستے کا جو سفر ہے نا جس کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، وہ یوں سمجھیں کہ بظاہر تو 2 ماہ کا 2.5 ماہ کا یہ سفر تھا جو لوگ اس وقت کی سواری کا سفر تھا، اونٹ، گھوڑا یا پیدل. لیکن سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو سفر ہے یہ ایسا تھا کہ براق پہ سوار تھے آپ. جب آپ اس مرکز سے جو اللہ نے مرکز بنایا تھا جس کو تمام انبیاء علیہ السلام اپنا قبلہ مانتے رہے، اور اس کی تعمیر کے لیے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اور اپنے بیٹے کا جو خدمات حاصل کی تھیں اس کا تذکرہ قرآن پاک میں مذکور ہے. آج اسی جگہ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف سواری جا رہی ہے تو 7 فرشتوں کے جرمٹ ہیں، اور آگے جو لگام تھامی ہوئی ہے نا وہ جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ شان و عظمت تو کوئی کائنات میں آج تک نہیں بیان کر سکا، نہ کو کر سکے گا کہ محبوب خدا ہوں، وہ خدا کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ کس انداز سے بھی کوئی بیان کرے اس کو نہیں مکمل کر سکتا. نہ کسی کے پاس ایسے الفاظ ہیں، نہ کسی کے پاس ایسی کوئی کیفیت ہے، نہ کوئی جملے ہیں جو ادا کر پائے. مولانا جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں روشن است از جمال محمد، علم تازہ گشت از وصال محمد، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں ظہور آپ کا ہوا تو اس کائنات عالم میں بہار آئی، تازگی آ گئی. تو جب دنیا سے آپ رخصت ہوئے تو جہنت میں بہار آئی، علم تازہ گشت از وصال محمد. تو ایسے ہی آج وہ سما تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک ذکر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں اس برق رفتار سوار، اتنی تیز رفتار سواری ہو، آج تک جتنی سائنس نے ترقی کی ہے یعنی عقل جہاں تک پہنچی ہے وہ اس کا تعین کر سکی ہے کہ جو بجلی کی رفتار ہے نا 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے، فی منٹ نہیں ہے، فی سیکنڈ. 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اور 1 سیکنڈ میں بجلی کی رفتار جو ہے نا 1,86,000 میل سفر طے کرتی ہے. یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ کن اور فیکون والا ایک فیض ہے سمجھنے کے لیے. جب براق کی رفتار کیا ہوگی، اتنی تیز رفتاری میں آپ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا قائم یصلی فی قبر ہی، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. دیکھنا ہے کہ اتنی تیز رفتاری میں تو کچھ دائیں بائیں نظر ہی نہیں آتا انسان کو، یہ عام انسانوں کی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی جان گئے کہ موسیٰ کیوں کھڑے ہیں. یصلی کے لفظ سے مراد
تمام مفسرین نے سائے 1-2 کے یہ لیا کہ وہ سرکار پہ درود سلام پڑھ رہے تھے. جیسے یہ صلو علی النبی کا لفظ ہے نا کہ اللہ پاک نے عربی میں فرمایا کہ یہ صلو کہ میں نے سلام ہے، درود ہے، تو وہ بھی کھڑے ہو کر آپ کے استقبال کے لیے درود و سلام پڑھ رہے تھے. جب آپ ان کے پاس سے گزرے اتنی رفتار سے تو یہ بھی جان گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ہے وہ کون، کچھ نظر نہیں آتا اتنی رفتار میں. تو اگر کوئی اس رفتار کا اندازہ لگاتا ہے تو پھر یہ اندازوں میں نہیں آتا، کیونکہ یہ سرکار کا معجزہ ہے. معجزہ آ کر فکر سے بالا ہوتا ہے. گزارش یہ ہے کہ جب تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پھر موسیٰ علیہ السلام بھی استقبال کے لیے بھی وہاں موجود ہیں. آپ چل رہے تھے براق کی رفتار میں، موسیٰ علیہ السلام کی رفتار سے نبوت کی رفتار، وہ نبوت کی رفتار سے اللہ پاک نے ان سے پہلے وہاں پہنچا دیا. کہاں؟ استقبال کے لیے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کا استقبال کرنا اور ہر ایک کو حضور کا سلام پیش کرنا اور ہر کسی کا جواب دینا اور پھر ایک ایک کر کے سب کی زیارت فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو زیارت کا شرف بخشا اور سب کی جو آزمیں تھی عرصہ دراز سے، مدتوں سے، سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں سے چلی آ رہی تھی، وہ سب کی تمنا آپ نے پوری کی اور سب کو زیارت کا شرف بخشا. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے استقبالیہ کے بعد، یہ استقبال کرنا آج کی نئی کوئی رسم نہیں ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی رسم ہے اور اللہ نے یہ رسم خود کروائی. کن سے کروائی؟ آپ نے انبیاء علیہ السلام سے کہ آج میرے محبوب کی آمد ہے. جب بھی کوئی کسی کا محبوب آتا ہے نا تو یہ استقبال ہمیشہ ہوتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ازل سے ہیں، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں. عالم روا سے بھی ہوا تھا یہ معاملہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب عالم روا میں یہ کٹ کیا اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کا، اس وقت حضور کی آمد کا چرچا کیا تھا. اب آمد ہے، اب تو سب بجسم ہی سب تشریف لائے. اب دیکھنا اور سمجھنا یہ ہماری عقل اور فکر سے باہر ہے، کیونکہ ہر معجزہ جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں یا جس کو کرامت کا لفظ بولا جاتا ہے وہ انسانی عقل اور تفکر سے بالا ہوتا ہے. اگر وہ فکر علم اور عقل میں فکر میں آئے تو وہ معجزہ یا کرامت نہیں کہلاتے. جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں اس کا آغاز ہوتا ہے. اب یہ دنیا کائنات کے جتنے معجزے تمام نبیوں کو ملے ہیں وہ سب عقل فکر کی ذات سے دور ہیں، باہر ہیں. اب یہ سلطان الانبیاء ہیں، اشرف الکائنات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی ساری کائنات سے بالا تھا. یہ معجزہ معراج، اس کا تذکرہ بہت طویل ہے، اس کو چند گھڑیوں میں، چند منٹوں میں، بلکہ گھنٹوں میں بھی نہیں، یہ 14 صدیوں سے یہ تذکرہ چلا آ رہا ہے. ہر مفسر نے اپنے اپنے قوت ارادی کو شامل کرتے ہوئے، علمی مقام کو بروئے کار لاتے ہوئے سب نے اس پہ تفسیریں کی ہیں، لیکن 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک اس کے ایک باب کو بلکہ ایک نقطے کو بھی مکمل نہیں کر پائے. تو اس کی صفت و ثنا کون کر پائے گا؟ نہیں، یہ صرف وہی جانتا ہے جو اس کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو ان کا محب ہے. وہ اپنے محبوب کی اس عظمت کو، اس شان کو وہی جانتا ہے. آج صرف میں نے یہ حاضری کو مکمل کرنے کے لیے، حاضری آپ کے لیے سامنے آنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا تھا تو میں نے حاضری دے دی ہے. تو ما علینا الا البلاغ المبین.